نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب فی الزکاة، زکوٰۃ میں حیلہ سازی کرنے کا بیان۔ قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری قال حدثني ابی قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن انس ان انسا حدثه ان ابا بکر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6955۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں زکوٰۃ کے متعلق ایک حکم نامہ لکھ کر بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تھا کہ زکوٰۃ کے ڈر سے متفرق چیزوں کو جمع نہ کیا جائے اور جمع شدہ چیزوں کو الگ الگ نہ کیا جائے۔ دراصل زکوٰۃ میں کمی کرنے یا پھر زکوٰۃ دینے سے بچنے کے لیے انسان کبھی کبھی حیلہ کرتا ہے، بہانہ کرتا ہے اور حیلہ سازی کر کے زکوٰۃ کے مال میں کمی کر دیتا ہے یا تو سرے سے زکوٰۃ دینے سے ہی بچ جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دونوں شکلوں میں حرام ہیں، ناجائز۔ اس کی دو صورت بن سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے اگر جانوروں پہ ہم مثال لیں، کسی شخص نے اگر بکریاں پال رکھی ہیں تو 40 بکری پر ایک بکری زکوٰۃ نکلتی ہے، 120 بکری تک ایک ہی بکری زکوٰۃ نکلتی ہے، 60 ہے تب بھی ایک، 80 ہے تب بھی ایک، 90 ہے تب بھی ایک، 100 ہے تب بھی ایک، 120 تک ایک ہی بکری زکوٰۃ نکلے گی۔ اب ایک شخص ہے جس کے پاس 40 بکریاں ہیں اور ایک اور شخص ہے، اس کا بھائی ہے یا پڑوسی ہے، اس کے پاس بھی 40 بکریاں ہیں، تو دونوں لوگوں کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا اور دونوں لوگوں کو ایک ایک بکری زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو دونوں نے مل کے یہ سوچا کہ لاؤ کچھ ایسا کیا جائے کہ ایک بکری بچ جائے، کچھ اپنا نفع ہو جائے، ورنہ زکوٰۃ میں مولانا صاحب اصول کے سب لے کے چلے جائیں گے۔ تو جگاڑ یہ بنایا کہ دونوں لوگوں نے اپنے بکریوں کو ملا لیا۔ اب 40 دونا 80، جہاں 2 بکری نکل رہی تھی اب ایک ہی بکری زکوٰۃ نکلے گی، اور کہا بھائی دیکھیے 40 سے 120 تک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک بکری نکلے گی، ہم دونوں کا مال اکٹھے ہے، ایک ہے، پارٹنر ہو گئے ہیں، تو ہمارے پاس 80 بکری، اب لہٰذا ایک ہی نکلے گی۔ نکل رہی تھی دونوں تھے الگ الگ، لیکن جیسے زکوٰۃ کا موسم آیا، سال پورا ہونے والا تھا، 15 دن پہلے یہ کام کر بیٹھے، اب ایک بکری نکلی، ایک بکری بچا لیا دام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ حیلہ سازی ہے، زکوٰۃ کو کم کرنے کا بہانہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایک دوسری شکل یہ ہے 50 بکری پہ ایک بکری زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا جیسے موسم آیا یعنی سال پورا ہونے والا تھا، اس نے اس سے ایک ہفتہ پہلے یا 1-2 دن پہلے آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر لیا کہ 25 تمہارا 25 میرا۔ اب ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اب 25 بکری میں کون سی زکوٰۃ ہوگی؟ 25 بکری میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو اس طرح سے حیلہ کر کے زکوٰۃ سے ہی آدمی بچ گیا اور کہا کہ دیکھیے 25 بکری میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، لہٰذا ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ یہ اس زمانے میں زیادہ سمجھ میں آئے گا جب حکومت کی طرف سے زکوٰۃ لینے والا انسان کے پاس خود آتا تھا اور چیک کرتا تھا، رجسٹر چیک کرتا تھا اور پھر جانوروں کو دیکھتا تھا، خود گنتا تھا، تب وہاں آدمی جھوٹ نہیں بول پاتا تھا۔ لیکن ایسے موقع پہ لوگ یہ حیلہ سازی اختیار کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو جس کا تعلق زکوٰۃ سے کتاب الحیل میں ذکر کر کے ان لوگوں پر رد فرمایا ہے اور کہا کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے کسی واجب کو ساقط کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی حیلہ اختیار کیا تو وہ واجب و فرض کبھی بھی ساقط نہیں ہوگا۔ مثلا جیسے ان دونوں کیسز میں
ان دونوں نے بہانے بازی کر کے یا تو سرے سے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کی یا 2 کی جگہ پہ 1، 3 کی جگہ پہ 1 پہ آنے کی کوشش کی. تو شرعی نقطۂ نظر سے یہ کرنا تو ناجائز ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جب تک وہ ادا نہیں کر دے گا گنہگار ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ 2 تھا تو ہیلے کر کے 1 کر دیا تو 1 معاف ہو گیا، نہیں، 1 اس کے اوپر فرض ہے، نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرے گا. اسی طرح سے اگر کسی شخص نے کسی حرام کام کو کرنے کے لیے ہیلہ بازی کی اور بہانے کے ذریعے سے حرام کام کرنے کی کوشش کی تو وہ حرام کام اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ہم نے بینک لون کی مثال دی تھی پہلے دن کے درس میں. اس حدیث سے ایک اور اہم مسئلہ معلوم ہوا. اس میں حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ زکوٰۃ کا لکھا ہوا ان کے پاس بھیجا، انہوں نے زکوٰۃ نامہ لکھ کے بھیجا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہی حدیثیں لکھی جا رہی تھیں. اگر اللہ کے نبی کے دور میں حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہ لکھے جاتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کے دیتے؟ معلوم ہوا کہ نبی کے دور میں ہی یہ چیزیں لکھی جا رہی تھیں. اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں موجود ہیں، اشارہ اس میں بھی ملتا ہے. اس کے بعد کی حدیث ہے، امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه ان طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الراس. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بکھرے ہوئے بال تھے اس کے، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے نماز میں سے میرے اوپر کیا فرض ہے، اللہ نے کتنا نماز پڑھنا میرے لیے فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا، 5 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر فرض ہے، اس کے علاوہ جو نفلی تم پڑھنا چاہو. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں سے اللہ نے میرے اوپر کیا فرض فرمایا؟ آپ نے فرمایا رمضان کا روزہ رکھو، اس کے علاوہ تم جو نفلی رکھنا چاہو. کہا اللہ کے نبی زکوٰۃ میں سے اللہ رب العالمین نے مجھ پر کیا فرض فرمایا؟ زکوٰۃ کے متعلق بہت ساری چیزیں سکھائی، نماز، روزہ اور زکوٰۃ تینوں کے تعلق سے فرض چیزوں کا صرف علم لیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہنے لگا والذی اکرمک لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علی شیئا. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، میں اسی رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جو آپ نے بتایا ہے اس میں نہ تو زیادہ کروں گا اور نہ اس میں کم کروں گا. اب میں جا رہا ہوں. جب جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلح ان صدق او ادخل الجنت ان صدق، یہ کامیاب ہو گیا اگر سچ میں اس پہ عمل کرے گا، یہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اگر یہ صحیح کہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال بعض الناس، بعض لوگ کہتے ہیں فی 20 و 100 بعیر، 120 اونٹ میں حقتان، 2 اونٹ زکوٰۃ دینا ہے. فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا، اگر جان بوجھ کے 120 میں سے کچھ اونٹوں کو کوئی مار ڈالے، ذبح کر کے کھا لے، او وَهَبَهَا یا کسی کو تحفہ دے دے، او احتال فیہا یا اس میں کوئی اور حیلہ اختیار کر لے، فرارا من الزکاة، زکوٰۃ سے بھاگتے ہوئے بچتے ہوئے، فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال یہ کیا ہے کہ فرائض اور احکام میں اگر انسان کمی کا ارتکاب نہیں کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. ہیلے بازی کر کے فرائض اور احکام کے معاملات میں کوئی کمی نہیں کرتا تو جنت میں جائے گا. اشارہ یہ دیا ہے کہ زکوٰۃ ایک فرض چیز ہے، نماز ایک فرض چیز ہے، روزہ ایک فرض چیز ہے. اس سے بچنے کے لیے آدمی حیلہ بہانہ اگر اختیار کرتا ہے تو یہ فرض اس سے ساقط نہیں ہوگا، اس کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی. جیسے کہ آج نماز کے معاملے میں لوگ بہت بہانے بازیاں کرتے ہیں. آج روزے کے معاملے میں رمضان کے مہینے میں کہ بیماری کی حالت میں روزہ آدمی چھوڑ سکتا ہے، بعد میں پورا کرے.
تو دوائیوں کی پوری ڈھیر لے کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ہیلے بہانے کر کر کے اگر کوئی شخص فرائض اور احکام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. بغیر ہیلے بہانے کے فرائض اور واجبات کو ہمیں ادا کرنا ہوگا. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اخیر میں قال بعض الناس کہہ کر بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ رد کیا ہے اہل الرائے پر جو رائے کو حدیث کے مقابل میں پیش کرتے ہیں. کہا کچھ لوگوں کا کہنا کہ 120 اونٹ میں 2 حقہ دینا پڑتا ہے. حقہ اونٹ کی اس نسل کو کہتے ہیں یا اونٹوں میں سے اس اونٹ کو کہتے ہیں جو 3 سال کا ہو چکا ہو، چوتھے میں انٹری مار چکا ہو. کہا 120 اونٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو اس طرح کا 2 حقہ آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہوگا. کہا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی سال پورا ہونے سے پہلے ان میں سے 1 یا 2 120 سے کم کرنے کے لیے ذبح کر کے کھا لے یا کسی کو تحفہ دے دے یا کوئی اور ہیلا بہانہ کر لے یا بیچ لے تاکہ اس پر زکوٰۃ نہ فرض ہو. تو کہا کچھ لوگ نے فتویٰ دیا ہے کہ اس پر پھر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے. یہ امام بخاری کا رد ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ غلط ہے کیونکہ یہ ایک فرض اس پر ہو چکی تھی، واجب ہو چکا تھا، جس سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا. یہ ناجائز ہے، بلکہ ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا. اللہ رب العالمین ضرور اس کی گرفت فرمائے گا اور سچ میں یہ فتویٰ آپ کو ملے گا. تقلید کی دنیا میں یہ فتویٰ ملے گا. مقلدین کے ہاں فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے اگر کسی کے پاس 200 درہم ہیں تو اس میں اسقاط زکوٰۃ کا حیلہ یہ ہے، زکوٰۃ سے بچنے کا حیلہ و بہانہ بتا رہے یہ ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے 1 درہم صدقہ کر دے یا اپنے کسی چھوٹے بیٹے کو ہبہ کر دے تاکہ سال پورا ہوتے وقت اس کا نصاب ناقص ہو جائے، کم ہو جائے. تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جو اس طرح کے فتوے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں اہل الرائے کی طرف سے، اس پر رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک ذکر فرمائی ہے. کہا ایسا، لیکن آپ نے نام نہیں لیا، کہا قال بعض الناس، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں. تو بخاری شریف میں رد بھی ہے تقلید والوں پر، اہل الرائے پر جو حدیث کے مقابلے میں اپنے رائے سے فتوے دیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.